زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسان اناج اگاتا ہے اور خود بھوکا رہتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ کسان کب تک روئے گا۔ کسان پہلے زرعی زہر بنانے والی کمپنیوں کے ہاتھوں لوٹتا ہے، پھر بیج بنانے والی کمپنیوں کے ہاتھوں لوٹتا ہے۔ اس کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو فصل کا ریٹ صحیح نہ ملنے پر روتا ہے، پھر آڑتی کے ہاتھوں لوٹتا ہے۔ الغرض فصل کی بجائی سے لے کر کٹائی اور پھر فروخت تک کسان روتا ہے۔ کسان بورڈ پاکستان کسانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو کسانوں کی آواز ایوانوں تک پہنچاتی ہے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی حصے کی ایک کڑی ہے، جس کی تفصیل چودھری اختر فاروق میوں، چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح کسان اپنے استحصال سے بچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ یہ چہرہ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وہ کسان ہے جو ہمارے لیے اناج اگاتا ہے مگر آج خود بھوکا ہے۔ یہ وہ کسان ہے جو ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے مگر آج خود پریشان ہے۔ آج اہم ایک سوال لے کر آئے ہیں کہ کسان کب تک روئے گا۔ آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں، چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان۔ آج کا ہمارا یہی سوال ہے کہ یہ کسان کب تک روئے گا، اور کسان بورڈ پاکستان نے اس کے رونے کے حوالے سے ایک علمی تحریک شروع کی ہے کہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کہ کسان یہ کب تک روئے گا، کیوں کہ یہ پرچیاں، یہ حساب کتاب کسان کی زندگی کی تلخ حقائق ہیں۔ اسمبلی میں اگر یہ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں اور دہلانے والے اعداد و شمار ہیں، یہ صرف پاکستان کے ایک شہر کے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے ہیں۔ کسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور ہر حوالے سے دبا ہوا ہے۔ اگر سوچئے ایک کسان کو فصل اگانا، بیج خریدنا، کھاد ڈالنی ہے مگر اس کی کمائی تو سود میں ہی ڈوب جاتی ہے۔ فصل اچھی ہو یا تباہ ہو، سود کا یہ بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے ان چیزوں پر دیکھنا ہے کہ حکومت نے کتنے وعدے کیے تھے کہ کسانوں کو کہا گیا تھا کہ آمدنی آپ کی دگنی کر دیں گے۔ اہم کسان جیسی ہم بے انتہا کسانوں کے لیے اور امدادی اسکیمیں شروع کی گئی جس کے تحت کسانوں کو بہت کچھ ملنا تھا، لیکن 25 کروڑ عوام کو خوراک فراہم کرنے والا کسان پھر بھی محروم رہا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسان کے پاس ایک قرض کی رقم رہتی ہے اور قرض اتارنے کے لیے اس کا گھر چلا سکتی ہے، اس کی آمدنی دگنی نہیں ہوتی، لیکن وعدہ کیا جاتا ہے آج آپ کی آمدنی دگنی کریں گے، لیکن اس کسان وہیں کا کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ان حالات میں آپ کسان جو پاکستان میں تو اتنے نہیں ہیں، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھا جائے، ہمسایہ ملک میں دیکھا جائے تو کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پر صرف اس لیے خودکشیاں نہیں کر رہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ صبر اور صبر، اور اس صبر سے کسان سے زیادہ اس ملک میں کون سا طبقہ ہے جو صبر کرنے والا ہے؟ لیکن پھر بھی جب کسان دیکھتا ہے کہ اس کی فصل، اس کی آلو جو ڈھیروں کے ڈھیر تھے وہ اڑ گئے، اس کی وہ گندم جو فضا میں اڑ گئی، جب وہ اڑتے ہوئے انہی بااثر طبقات کو جب دیکھتا ہے کہ وہ بااثر طبقات ایک طبقے کی ایک شخصیت کی عیاشی کے لیے، اس کی سہولت کے لیے 11 ارب روپے کا طیارہ خریدا جاتا ہے، تو پھر جب کسان عالم بے بسی میں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کو جو طیارہ نظر آتا ہے، وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر وہ بے بسی میں روتا ہے، اور یہ پھر اس کا یہ سوال ہوتا ہے، ان ارباب اختیار سے سوال کرتا ہے اور دل میں روتا ہے کہ کسان کب تک رہے گا، یہ کب تک ایسا ہوگا۔ تو کسان بورڈ پاکستان نے اس معاملے میں ایک کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کے حوالے سے جو ایک مہم شروع کی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، کسانوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، ان تمام طبقات کو جو شہر میں بیٹھے خوراک کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، کسان کے ان فیکٹری والوں کو، ان سب کو، ان تمام طبقات کو، بزنس مینوں کو، چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو، کہ کسان کو مارا جا رہا ہے۔ اگر کسان مر گیا تو وہ پھر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ کسان ہے جو ملک کا پیٹ پالتا ہے، وہ خود پیٹ خالی
سو جاتا ہے، جب بیوی بچے بھوکے ہوں، جب قرض خواہ دروازے پر کھڑا ہو، جب زمین اپنی فصل کی قیمت بھی نہ دے، تو کسان کے پاس آخری رستہ کیا بچتا ہے؟ اور وہ اگر مسلمان نہ ہو تو وہ خودکشی اس کے پاس رستہ بچتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسان خودکشی نہیں کر رہا، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ کیوں کہ کسان مرنا نہیں چاہتا، وہ جینا چاہتا ہے، وہ باوقار انداز سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے صرف وعدے ہی نہیں، ٹھوس اقدامات چاہیے، فصلوں کی مناسب قیمت چاہیے، قرضوں میں معافی چاہیے، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر عزت چاہیے، جو آپ کسان کو اس ملک میں عزت نہیں دے رہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت مکئی کی فصل کا بھی صورتحال دیکھ لیجئے، آلو کی فصل کا تو آپ کے سامنے کسانوں نے ڈھیروں کے ڈھیر لگے، اس کو آلو ڈھیر لگا کر پرالی ڈال کر آگ لگا دی ہے، کھیتوں میں چلا دی ہیں، جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ اور گوبھی کی مطلب کون سی ایسی فصل ہے جو 3 سال میں کسان کو جس کا معاوضہ نہیں ملا؟ تو ان حالات میں ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے نومبر میں بھی آپ نے ہر موقع پر یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان کے کسان کو ہم یہ بھی مدد کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مستقل حل کسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور کسان کب تک امداد پر گزارا کرے گا؟ اب یہ بتائیے یہ کسان کب تک اس طرح رہے گا؟ یہ رونے والی بات ہے، اور یہ اب تک کب تک رہے گا؟ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور کسان کو تو آپ کو تو کسان اور روٹی چاہیے، نہ کہ آنسو چاہیے، اور کسان کو آنسو نہیں چاہیے، اس نے بھی روٹی کھانی ہے۔ آپ اس کو آنسو دے رہے ہیں۔ کسان کے آنسوؤں کو صاف کیجئے، انصاف کیجئے، نہ کہ صرف اعلانات سے۔ آئیے آج ہم سب وحد کریں کہ کسان کی آواز کو دبائیں گے نہیں، بلکہ اس کو بلند کریں گے۔ اگر آپ نے کسان کی آواز کو بلند کرنا ہے تو پھر آپ ایسا کام کیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ بھی کیجئے۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کمنٹ کریں گے، ہمیں رہنمائی ملے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کا یہ چینل جن سے ہے وہ ہر وقت کسانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، لیکن یہ جنگ اس طریقے نہیں ہے، کسی اسلحے سے نہیں ہے، کسی بندوق سے نہیں ہے، کسی پیسے سے نہیں ہے، یہ صرف اویئرنیس کی جنگ ہے، یہ علم بیداری کی جنگ ہے کہ کسان کو آپ مارو مت۔ یہ سب طبقات مل کر کسان کو مار رہے ہیں، اور یہ مارنے والے طبقات کون ہیں؟ وہ سرمایہ دار ہیں، جو سب کو یہ کہتے ہیں لو گندم اگر ختم ہو گئی ہم امپورٹ کر لیں گے، چینی اگر ہوئی ہم باہر سے امپورٹ کر لیں گے، روئی اگر نہیں پیدا ہوئی تو ہم باہر سے امپورٹ کر لیں گے۔ بھئی کب تک کرو گے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر قسم کا موسم، ہر قسم کی زمین، ہر قسم کے پہاڑ، اور بہترین پانی، بہترین دریا، بہترین سمندر، بہترین نہریں، کون سی چیز ہے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت میں نہیں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کے باوجود یہاں پر محنتی کسان بھی دیا ہے، لیکن یہاں پر سب کچھ دیا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو یہاں پر ایک صالح حکمران دے دے، اے اللہ تو ایماندار حکمران دے دے، اے اللہ ایسے حکمران دے جو کسانوں کے درد کو محسوس کریں، اے اللہ ایسے حکمران دے جو کسانوں کو یہ نہ دیکھیں یہ کسان کب تک رو رہا ہے۔ کسان بہت رویا ہے، کسان بہت رو رہا ہے، بہت پس چکا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس دلدل سے نکال، لیکن یہ ہمیں کوئی صالح حکمران ہوگا، لیکن جب تک نہیں نکلے گا، جب تک آپ اس کو لائک اور شیئر نہیں کریں گے، یہی آپ کی ہیلپ ہے، یہی آپ کی مدد ہے، اور یہی آپ کی اس تحریک میں حصہ ہے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق میں چیف آرگنائزر کسان بورڈ کو اجازت دیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔